نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ آج ہم رکوع نمبر 7 سورۃ البقرہ کی رکوع نمبر 7 کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ بنی اسرائیل کے جو واقعات ہیں انہی کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مزید یہاں پہ صحرائے سینا کے واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ ان واقعات میں جو ترتیب ہے وہ زمانی نہیں ہے۔ الریحہ جو جگہ تھی وہ فتح ہوئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ فتح ہوئی۔ اس سے گزشتہ ذکر جو ہے وہ گزشتہ آیات کے اندر ہم لوگوں نے پڑھا الحمدللہ، لیکن اب یہاں پھر اس ہی دور کے واقعات آ رہے ہیں جب بنی اسرائیل صحرائے تہینہ میں، تہمیہ یا تہینہ ان کا معنی لفظ مطلب یہ جگہوں کے نام ہے، وہاں پہ یہ بھٹک رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کیا انہوں نے طلب کیا؟ وَإِذْ تَسْقَىٰ، تو جب مانگا، تسقا پانی، موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، قومی ہی ان کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ یہاں پہ تو صحرا ہے، ڈسٹ ہے، سارا صحرائی صحرا ہے، ریت ہی ریت ہے، تو انہوں جاؤ اپنے اللہ سے پانی مانگو۔ وہ کوئی مؤدبانہ طریقے سے نہیں کہتے تھے، بلکہ اپنی اکڑ اور غروری کے ساتھ کہتے تھے کہ تم نے ہمیں یہ کہاں لان کھڑا کیا ہے، تو لہذا جاؤ اپنے رب سے کہو کہ اب ہمیں یہاں پہ اس ڈیزرٹ میں پانی بھی دے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ان کو یاد کرا رہے ہیں اس زمانے کو، اس کو بتا رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام آپ نے کہا تھا پانی ہمیں دو، تو ہم نے کیا کہا؟ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اس پانی کو جو جب مانگا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے جب اس پانی کو مانگا تو ہم نے کہا، ہم نے کس نے؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ ضرب لگاؤ اپنے عصا سے اس پتھر پر، اس چٹان پر۔ صحرائے سینا میں تقریباً کہا جاتا ہے تقریباً 6 لاکھ سے زائد بنی اسرائیل ان کا پڑاؤ تھا، تو وہاں پر پانی نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ عصا سے چٹان پر ضرب لگاؤ۔ یہ ہو گیا اس کا لفظی معنی۔ عصا کوئی یہ عام چھوٹی سی سوٹی، باریک سی سوٹی نہیں، عصا کا مطلب ہوتا ہے ایک موٹی سخت مضبوط سٹک، اس کے ساتھ چٹان بھی ہے، لیکن فجر کہتے ہیں بیسیکلی پتھر جگہ، اور فجر کا میں آپ کو مزید اس کی جو گہرائی ہے اصطلاحی معنی میں کلیئر کروں، نماز فجر ہم ادا کرتے ہیں، تاریکی سے کچھ چیز پھوٹ پڑنا، جب جہاں پہ کچھ آپ کو نظر نہیں ہو رہا ہوتا وہاں سے کوئی چیز انبلیویبلی ابھر آنا، نکل آنا معجزاتی طور پہ۔ فجر کی بھی ہم نماز دیکھتے ہیں، ساری طرف تاریکی چھائی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں سے سورج کو طلوع فرماتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کے پاس جو عصا ہے وہ اس چٹان پر ضرب لگائیں۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا، پس فجر مطلب وہی پھوٹ پڑے۔ یہاں پہ دیکھیں گنتی کا بھی ذکر ہے، مس حسنتا عشرہ مطلب 12 کی تعداد، علین عین، عین کہتے ہیں چشمے کو، تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ فجر، فجر جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں، فجر کہتے ہیں کسی جگہ سے اس جگہ پہ کچھ نئی چیز کا پھوٹ پڑنا۔ فجر کے وقت کو بھی فجر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس وقت رات کی تاریکی کا پردہ جب چاک ہوتا ہے تو ایک سفید خوشنما سی ایک وہاں سے سحر جو نمودار ہوتی ہے وہ پھوٹ پڑتی ہے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا، مطلب وہ وہاں پہ معین ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، یہ شاید آپ واقف ہیں اس چیز سے، پھر بھی
میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور ان کے علیحدہ علیحدہ گھاٹ نہ ہوتا ان کے لیے تو کیا ہوتا، باہمی لڑائی جھگڑا والے معاملات پر درپیش ہونے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ خود بخود، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ انہیں 12 چشمے عطا کر دیے تاکہ وہ آپس میں لڑائی جھگڑوں میں نہ مبتلا ہوں۔ آپ جانتے ہیں وہ تو بچوں کی طرح ہر بات پہ لڑتے تھے، جیسے کہ پانی نہ ملا تو لڑائی، چیز نہیں ملی تو لڑائی، چونکہ وہ قبائلی زندگی گزارے ہوئے تھے، وہ کوئی پڑھی لکھی یا اچھی ان کی تربیت تو ہوئی نہیں تھی، تو بات بات پہ وہ لڑ پڑتے تھے، حتیٰ کہ وہ کبھی پانی پہ لڑتے تھے، کبھی میرا گھوڑا آگے جائے گا میرا گھوڑا پیچھے رہ گیا، اس بات پہ لڑتے تھے، میری چھری کا جو نشانہ ہے وہ زیادہ آگے چلا گیا یا کم چلا گیا، میری تلوار اس طرح سے اس طرح ہے، یا میں نے اتنے پہاڑ بنا لیے، اتنی چیزیں بنا لی۔ مطلب ان میں وجہ بلا وجہ لڑائیاں بات بے بات شروع کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے ان کے لیے یہ سہولت مہیا کی کہ 12 چشمے پھوٹ بہے اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا۔ اب یہ دیکھیں پتھر کا بھی ذکر ہے، چٹان نما پتھر، پتھر کوئی عام پتھر نہیں، اس طرح کا سخت پتھر کہ جہاں سے ممکن ہی نہیں ہے، تو وہاں سے 12 چشمے ماشاءاللہ 12 پھوٹے۔ اگر آپ ہسٹری سرچ کریں یا یوٹیوب کے پر جا کے سرچ کریں تو 12 قبیلے یا 12 قبیلے تو نہیں، سوری معذرت، 12 چشموں کا آپ کو ویڈیوز آن لائن مل جائیں گے۔ کلو واشربو من رزق اللہ، کھاؤ، گویا اللہ تعالیٰ آگے سے ان سے کیا کریں، کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے۔ اس کو ذرا سمجھنا ضرور ہے، کیونکہ بات بات پہ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں نا کہ طیبات جو پاک رزق ہے اس سے کھاؤ۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور فساد، زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ صحرا میں ان کے لیے پانی مہیا کر دیا گیا، کھانے کو من و سلوہ دے دیا گیا، اتار دیا گیا، لیکن انہوں نے نہ شکری کے معاملات میں، اب اندازہ کریں کہ حد ہی پار کر دی ہے، جس کا ذکر ہم انشاءاللہ کل 61 آیت میں دیکھیں گے، لیکن اس وقت جو میں ذکر کر رہی ہوں وہ ان کی حدیں پار کرنے کے حوالے سے کر رہی ہوں۔ یعنی اللہ تعالی نے ایک اور عظیم ان کو انعام دیا، نجات دی، فرعون سے نجات دی، ان کی بچیوں ان کے بیٹوں کو قتل ہونے سے بچایا، پھر ساری ہسٹری آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے نا کہ اتنے انعامات در انعامات، انعامات در انعامات، انعامات در انعامات ان کو دیے جا رہے ہیں۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کلام کرتے تو بد زبانی کے ساتھ، ڈھیٹھائی کے ساتھ اور اکڑ اور اپنے غرور اور تکبر، واللہ عالم کس چیز کا غرور تھا ان کے اندر، کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں تو اللہ نے چن لیا، ہم تو پوری دنیا سے پتہ نہیں زیادہ ہی ایکسٹرا اوپر ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ احترام نہیں کرتے تھے، اور ان کو کہتے تھے جاؤ جا کے اپنے اللہ سے، یہ کبھی نہیں تھے کہتے ہمارے اللہ، جاؤ جا کے، جو ان میں سے برے لوگ تھے ان کی بات کر رہی ہوں، ایک گروہ ہوتا ہے نا اچھے لوگوں کے اندر درمیان میں ضرور فسادی لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے لیے یہاں پہ پانی کی دعا کی تو ہم نے وہ قبول فرما دی۔ یہ واقعہ میں پہلے بتا چکی ہوں، صحرا سینا کا واقعہ ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو۔ اب یہ دیکھیں یہ جو پتھر کا ذکر ہے، یہاں سے آپ مثال لے سکتے ہیں کہ ایک انسانوں کی مثال بھی اسی طرح سے ہے۔ ہمارے انسانوں میں بھی کچھ نرم دل لوگ ہوتے ہیں، کچھ سخت دل لوگ ہوتے ہیں۔ پتھر جیسی چیز سے پانی کا بہہ کر نکل آنا، یہ ایک امیزنگ بات نہیں ہے۔ سخت دل سخت جان لوگ ہوتے ہیں ہر بات پہ، لیکن بعض اوقات ان کے دل میں کسی معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نرمی کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، کم و بیش ہوتا ہے۔ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمانیات رکھی ہوتی ہیں، نرمی کا پہلو رکھا ہوتا ہے، وہی ہوتے ہیں، لیکن جو سخت چٹان کی طرح پتھر ہو چکے ہوتے ہیں وہاں سے کبھی کوئی چشمے نرمی کے، محبت کے نہیں بہتے، یہ یاد رکھیں۔ تو انسانوں کی بھی اسی طرح سے مثال ہے، انسان بھی اس طرح سے نرم ہوتے ہیں، باہر سے دیکھنے میں سخت ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نرمی کا گوشہ رکھا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
کافی سارے اللہ تعالیٰ نے موضوعات دیے ہوئے تھے، ید بیضا ہے، عصا ہے، یہ جو لاٹھی کا ذکر ہے یہاں پہ بھی، اور پیچھے فرعون کے جب سانپوں کو پھینکا تھا اپنی لاٹھی کو اللہ کے حکم سے، تو وہ لاٹھی جو تھی اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ اژدہا بن گئی. یہ واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں. اسی طریقے سے اب یہاں پہ بھی اسی لاٹھی کو کہا گیا کہ پتھر پر عصا کو اپنے ماریں. یہاں حجر معرفہ آیا ہے تو یہ کوئی عام مخصوص پتھر تھا، یہ نہیں کہ ہر پتھر میں آپ لاٹھی مارے تو چشمے نکل آئیں گے. یہ کوئی مخصوص پتھر تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے، یا واللہ علم اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد انہوں نے اس کو مارا. تو یہ تو اللہ اور پیغمبر کے رسول کے آپس کے معاملات ہوتے ہیں. جو قرآن کے ذریعے بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارتے ہی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر کیا کہتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ عالم ہے، ہر چیز کو جاننے والا، خوب جاننے والا. بلکہ پہلے سے ہی ان کو 12 قبیلوں کے لیے 12 الگ الگ چشمے پھوٹ پڑے تاکہ ان کے آپس میں لڑائی وغیرہ نہ ہو. قد علم كل اناس مشربهم، تو بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے لیے پانی پینے کی جگہ کو، گھاٹ کو جان لیا کہ یہ چشمہ میرا، یہ میرا، یہ میرا. فوراً انہوں نے بچوں کی طرح ملنا بھی شروع کر دیا کہ یہ تو پانی پھوٹ پڑا. تو ہر قبیلے کو معلوم ہو گیا کہ میں نے یہاں سے اپنا اپنا پانی لینا ہے، اور یہ میرا قبیلہ پورا یہاں سے پانی پیے گا. انہوں نے آگے سے اپنی وہاں پہ الگ چودراہٹ بکھیری بھی تھی، تو وہ اس لیے وہ قبیلے بھی بن چکے ہوئے تھے اندر سے. اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ان کو حکم کیا کہ کلو وشربو من رزق اللہ، کلو کہ کھاؤ اور پیو، یعنی صحرا میں بغیر کسی کوشش کے جو رزق تمہیں دیا جا رہا ہے اس میں سے تم کھاؤ. وَلَا تَعْثَوْا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ وَلَا تَعْثَوْا فی الارض، زمین کے اندر فساد نہ پھیلانا. تعصب آپ نے سنا ہوگا لفظ، ایک دوسرے سے حسد رکھنا، تعصب رکھنا، ایک دوسرے سے تھوڑا سا بگاڑ کے رکھنا، فساد. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ساتھ ہی کہا یہ نہ ہو کہ اب تمہیں یہ نعمت مل رہی ہے تو تم اس کے بعد بھی ایک دوسرے کے ساتھ سرکشیوں میں پڑ جاؤ. اب اس زمین کے اوپر اسپیشلی اس فل ارد، زمین کے اوپر تم فساد کرنے کی کوششیں بالکل نہ کرنا. اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ فساد پھیلانے کے لیے اسپیشلی ان کو کیوں منع کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے نا کہ ان کو جب بھی رزق ملا انہوں نے انکار کیا، تکبر کیا، الٹا اینگری برڈ بن کے دکھایا. تو انسان کے اندر ایک اور بات سوچنے کی توجہ والی بات ہے کہ انسان نہ شکرا یا فساد کیسے اس کو نعمت ملی ہے نا، ہم تو کہتی تھی نعمت ملی، تو یہ نہ شکرا کیسے ہو گیا یا فساد کیسے کرے گا؟ انسان کی نیچر میں ایک چیز بہت عام ہے، یہ بنی اسرائیل سے تو ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہے اس چیز کی. جن لوگوں کو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے وہ اپنے تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جب وہ اپنے تکبر میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں شیطان کی طرح، تو دوسروں کو وہ حقیر جاننے لگ پڑتے ہیں، دوسروں کو وہ کم جاننے لگ پڑتے ہیں. رزق ملنے پر بھی سیم یہی معاملات ہوتے تھے. جب ان کو انعامات دیے جاتے تھے بنی اسرائیل کو، وہ نہ شکر ہو کے بجائے اس کے شکر ادا کرنے کے، تسلیم کرنے کے، عفو کے ساتھ، درگزر کے ساتھ معاملات کو طے کرنے کی بجائے اکڑ میں پڑ جاتے تھے کہ ہم تو چونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر لیا، جیسے کہ ان کو تورات مل گئی تو دوسری قوموں کو نہیں ملی، مینس کہ ہم تو بڑے چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو بہت ہی اعلیٰ درجے کے پتہ نہیں کون سے تخت سے آئے ہوئے ہیں. جبکہ ان کو وہ غلامی سے نجات دلانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا رابطہ استوار کرنے والے موسیٰ علیہ السلام تھے. انہوں نے اپنے راہبر کی بھی پرواہ کبھی نہیں کی. اب جب انسان کو رزق ملتا ہے، کوئی گاڑی ملتی ہے، تو وہ اپنے سے نیچے والے کو چھوٹا سمجھتا ہے. جو گاڑی والا ہوتا ہے وہ مزید سائیکل والے کو چھوٹا سمجھتا ہے، حقیر جانتا ہے. بہت بڑی فیکٹریوں کے اور ان والے جو ان کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی گردنوں میں نیچرلی سریا آ جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ ہماری انسان کی نیچر ہے کہ اس کو نعمت ملنے سے وہ شکر کی بجائے اللہ کے آگے بڑے شکر کرے گا، صدقے خیرات کرے گا، لیکن عاجزی نہیں آتی. عاجزی ایک ایسا عمل ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور عطا کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کے پاس مال و دولت ہے تو آپ بہت زیادہ لیں گے، نہیں.
جب تک آپ کے پاس عاجزی نہیں ہے، پھل انہی شاخوں کو لگتا ہے جو جھک جاتے ہیں۔ جو پھل اکڑ کے، جو درخت اکڑ کے ہواؤں کے ساتھ جھولنے لگ پڑتے ہیں، ان کے پھل زیادہ تر گر جاتے ہیں اور زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ بہرحال رزق اللہ تعالیٰ کا عطا، اللہ تعالیٰ کی جو عطا کردہ چیز ہے اس کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب آپ کو رزق ملے، اب ہم فساد سے کیسے بچیں وہ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ادا ہوں تو فوراً سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ جو نعمت ادا کی اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی دوسرے غریب مستحق کو دیں۔ اپنی نعمتوں سے صدقہ کریں۔ رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات آئے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، صدقہ کرو، خیرات کرو، حسن خلق کرو، جد و جہد کرو، جہاد کے معاملے میں، دین کے پھیلانے کے معاملات میں اپنی جو تم نے تعلیم حاصل کی ہے اس کو دوسروں میں بانٹو، یہ بھی جہاد ہے۔ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، زبان کی دی ہے، صحت کی دی ہے، ان سے فائدہ اٹھاؤ اور دوسروں کو بھی یہ دعوت دو۔ لیکن یہ قابلیت، یہ نعمتیں، یہ سمجھ، یہ عقل آنے کے بعد انسان کیا ہو جاتا ہے، اس کے اندر بخیلی آ جاتی ہے۔ وہ الٹا اس کو اپنی اکڑ میں، اپنے گھمنڈ میں یا اپنی سربراہی، اپنی چودراہٹ جسے کہا جاتا ہے، اس کو اوپر پن بنا لیتا ہے۔ کہتا ہے یہی ہے میں بہت عاجز ہوں، عاجز ہوں، لیکن اندر میں یہ معاملات نہیں ہوتے، وہ تکبر میں آ جاتا ہے جیسے بنی اسرائیل کرتی رہی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تو تمہیں A to Z، کھانا، پینا، پانی، جگہ، زمین، ہر ایک نعمت ادا کر دی گئی، تو کہیں تم پھر فساد کرنے والے نہ ہو جانا۔ لیکن ہم اسی سے اگلی آیت 61 میں انشاءاللہ کل دیکھیں گے کہ مزید انہیں نعمت ادا ملنے پر اب وہ ان کی ڈیمانڈز، ان کے رویے، ان کی بیہیویئرز دیکھیں کیا تبدیل ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی سرکشیوں سے، اس طرح کے معاملات سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، کون سا راستہ؟ الذین انعمت، جن کے اوپر تو نے انعام رکھا۔ اور یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ مغضوب ہو گئے، غصہ ہو گئے، کہیں پہ ناراض ہو گئے، یا عیسائیوں کی طرح ہم بھٹک ہی نہ جائیں راستے سے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے نیکی کی، ہدایت کی، ہمیشہ تقوی کی دعا مانگتے رہا کریں۔ خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان کی دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہمیں حکم بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمیشوں کو دور کرے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔